آپ دیکھیے ایک شخص سٹی بٹی نا ایک ایسے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں چاروں طرف دیواروں کو فوم لگا ہوا تھا. تو جو ڈاکٹر تھا ڈاکٹر کو پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب یہ سوٹی بوٹی آدمی ہے یہ پاگل خانے میں کیا کر رہا ہے؟ مطلب تھوڑی دیر صبر تو کرو. وہ جیسے اس کے سامنے گیا وہ سیٹ سے کھڑا ہوا چیخنا چکی اور دیوار پہ جا کر سر مارنے لگا. بولے اس کو کیا ہے؟ بولے اس کا پرابلم یہ ہے کہ جس کو دیکھتا ہے نا اس کو پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے اور یہ دیواروں پر سر مارتا ہے, دیواروں پر ہاتھ مارتا ہے, دیواروں پر لاتے مارتا ہے اور چونکہ یہ اپنے ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے لہٰذا ہم نے دیواروں پر فوم لگائے ہوئے ہیں. باہر نکل کے اس کے دوست نے کہا بھئی یہاں کیوں آئے تھے؟ بولے اللہ کا شکر ادا کرنے ہیں. نہ ان کی آنکھ میں پرابلم, نہ ان کے کان میں پرابلم, نہ ان کے پیٹ میں پرابلم, نہ ان کے پاؤں میں پرابلم, کسی چیز میں پرابلم نہیں تھا. ایک پرابلم ہے, اللہ پاک نے ان سے عقل چھین لی ہے. عقل چھین لی, ان میں اب عقل نہیں ہے, یہ پاگل ہو گئے. گھر میں بھی نہیں رکھتا کوئی پاگل کو, آپ بھی نہیں رکھیں گے. یہاں کہ بیٹا بھی اللہ نہ کرے اگر پاگل ہو جائے نا کتنی محبت ہو آپ گھر میں پاگل بیٹے کو نہیں رکھیں گے. اس کو جا کر کسی بھلے آپ اس کو وی آئی پی پاگل کھانا وی آئی پی بھی ہوگا تو پاگل کھانا نا. باپ سے 1000 قسم کی محبت ہوگی, اللہ نہ کرے اگر باپ پاگل ہو گیا تو بچے کہاں رکھیں گے؟ اور ان بچوں کو کوئی برا نہیں بولے گا. ایک تو بچے اپنے باپ کو بڑھاپے کی وجہ سے اولڈ ہاؤس میں داخل کراتے ہیں جس پر لوگ بچوں کو برا کہتے ہیں, غلط کرتے ہیں. یہ بچے نالائق ہیں, یہ بے شرم ہیں, بے ہدا ہیں. ان کی غیرت, ان کی شرم مر گئی ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اٹھا کر یہ اولڈ ایج سینٹر میں داخل کروا دیتے ہیں. یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ان کے بارے میں تو مجھے ترس آتا ہے ان بچوں کے اوپر کہ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے. لیکن آپ سوچئے کہ اللہ نہ کرے باپ پاگل ہو گیا, اب تو لوگ آ کر کہیں گے بھائی گھر میں کیسے رکھ رہے ہو, اس کو کہیں اور داخل کراؤ تاکہ اس کا علاج ہو سکے. صرف عقل سلامت ہے, یقین مانے بہت کو سلامت ہے.